بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات میں آسانیاں مانگنے کی دعا۔ جو بھی کچھ آپ کے گھر میں معاملات ہوں یا کچھ پریشانی ہو یا کچھ سوچ رہے ہوں اس کے لیے یہ دعا ہے، بہت اچھی، بہت بہترین۔ یہ قرآن شریف کی دعا ہے، میں بتاتی ہوں اس کو پڑھنا۔ ربی یسر لی ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس دعا کے پڑھنے سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کچھ دعا مانگو تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے دعا مانگو۔ کچھ بھی دعا پڑھو، قرآن شریف کی دعا پڑھو یا کچھ کلمہ پڑھو یا کچھ درود شریف پڑھو، کچھ بھی پڑھو، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرو اور دعا مانگو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری پریشانیاں اور ہر مدد کرتا ہے، ضرور پوری کرے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو۔ جزاک اللہ، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے 4 اعلان۔ دیکھو بہن بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میں آپ کو ایک اور قصہ سناتی ہوں جنت کا۔ بہت اچھا حدیث میں لکھا ہوا تھا، میں نے سوچا اپنے بچوں کو سنا دوں، جو میرے بچے اس بات کو سن کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد الہی میں مشغول رہیں۔ اور سارے کام دنیا کے بھی کرو لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرو۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے اور یہ فرمان ہے کہ جنت میں ایسی جگہ ہے کہ کبھی یہ پریشانیاں ہوں گی نہیں جو میں نے بتائی ہیں، اور سب اچھے رہو گے۔ میری اس دعا کو آگے تک شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا۔ میرے پیار بہن بھائیوں، سب کو اچھی اچھی باتیں میں بتاتی رہوں گی، اور جزاک اللہ، میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں ترقی کے لیے یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ لاجواب دعا ہے، بہت جلدی آپ اچھا کر پاؤ گے۔ دعا یہ ہے، حالت جیسے بھی ہوں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے بھی حالات ہوں، اس حالات میں کبھی بھی بندہ ہمت نہ ہارے۔ اگر ہمت ہار جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا، اور ہمت رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح ہوگا۔ اور آپ دعا بھی پڑھا کرو، نمازوں کی بھی پابندی کیا کرو، اور روزہ بھی رکھا کرو جب روزے کے دن ہو۔ اور زکوٰۃ تو اتنی اچھی چیز ہے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ اگر آنے کو بھی ہوتی ہے نا تو اس سفر کے مہینے میں زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دو، جس کسی کو جتنا بھی میسر ہو۔ لیکن ایک بات میں بتاتی ہوں، کالے چنوں کا صدقہ ضرور دو۔ کالے چنے زیادہ بھی نہیں ہو سکیں، آپ اگر غریب ہو اور زیادہ بھی نہیں ہو سکیں تو کالے چنے 1 پاؤ لے لو۔ 1 پاؤ کالے چنے لے کر 100 بار الحمد شریف، 100 بار قل اعوذ برب الناس، 100 بار قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ کر کسی غریب بچوں کو دے دو، یا غریب گھر میں دے دو جس کو ان کی ضرورت ہے، ان کو دے دو۔ اور یہ دعا سورت 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے نقصان 70 دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، جو آپ کے بند ہوں گے وہ 70 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ دعا دیکھو کتنی پیاری اور کتنی لاجواب اور کتنی اچھی ہے، اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس کو پڑھو اور پڑھ کر آزماؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا خوش نصیب کرے گا، اور قسمتیں بھی تمہاری اچھی کرے گا۔ اس کو پڑھنا اور پڑھ کر سب کو بتاؤ، آگے تک شیئر کرو، لائک کرو میری اس ویڈیو کو۔ میری پیاری بہنوں، سب کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ کا درود شریف۔ جیسے جمعے کی شام آئے، جمعرات کا دن اور جمعے کی شام، تو مغرب کے وقت سے اگلا دن 12 بجے سے مغرب کے وقت سے اگلا دن لگ جاتا ہے، تو تم یہ درود شریف پڑھو۔ جمعے کے دن کا درود شریف ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الام الحبیب العالی قدر العظیم الجاۃ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
ہمارے بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، اور جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہاں پر بھی اس درود شریف کے ذریعے سے اور اس درود شریف کے ثواب سے وہ سامنے آ کر آپ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو جو کچھ غلط سوال تمہارے لیے کرے گا اور پوچھے گا تو تمہیں جواب صحیح دینے کی نصیحت کریں گے اور تمہارے دل میں ڈالیں گے کہ یہ جواب دو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو اس جمعے کے دن جو یہ درود شریف پڑھے گا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہاری سفارت کریں گے اور تمہارے ہر جگہ تمہارے ساتھ تیار رہیں گے۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اور سارے بہن بھائیوں کو بتانا اس درود شریف کو پڑھیں اور پڑھ کر ثواب کمائیں اور آگے تک صدقہ جاریہ سمجھ کے سب کو بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں کامیابی چاہتے ہو تو یہ بچوں یہ دعا پڑھو، یہ دعا میں بتا رہی ہوں، بہت اچھا رزلٹ ملے گا، بہت اچھی کامیابی حاصل ہوگی آپ کے لیے۔ اور 7 مرتبہ گھر سے نکلنا تو پہلے یہ پڑھنا 7 مرتبہ، یہ دعا میں بتاتی ہوں۔ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، دعا یہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنا اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ سونپ دینا، اللہ ہمارے پیپر بہت بڑھیا بہت اچھے کروا دینا، ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن کیا پتا ہمارے پیپر اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ پہ توکل رکھ کے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے یہ دعا پڑھ کر آپ پیپر کرنا بچے، جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیپروں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ اس دعا کو بہت بچوں کی ضرورت ہے، سارے بچوں کو بتانا میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ایک کے پاس چلی گئی ہے تو 10 آدمیوں کو شیئر کرنا، 10 بچوں کو شیئر کرنا، 10 بچوں کو بتانا، تاکہ سب کو اس دعا کی ضرورت ہے۔ آج کل پیپر چلنے والے ہیں بچوں کے، جو بڑی بڑی کلاس کے بچے ہیں ان کے پیپر ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں ابھی، تو میں اسی لیے یہ دعا بہت اچھی ڈھونڈ کر لائی ہوں میرے پیارے بچوں، آپ پڑھنا، پڑھ کر اس کا اچھا رزلٹ کمانا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ درود شریف پڑھو، اس درود شریف کے پڑھنے سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، الجھنیں، آنے والی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ درود شریف یہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا ہے جو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور فرمایا ہے حدیثوں میں، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک ہی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس بندے کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی کہ وہ مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی دعا، جو کہ اثردار ایسی زبردست پاورفل دعا ہے، اس کے پڑھنے سے جو آپ کے کام رکے ہوئے ہوں گے، جو آپ کے کام نہیں ہو رہے ہوں گے، جو آپ کی بات کوئی گھر میں مان نہیں رہا ہوگا، وہ اس دعا کے پڑھنے سے وہ یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم سخر لی کل شیء ولو کان فی نظری مستحیلا، یہ لفظ یہ ہے، قرآن شریف کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے لیے ہر چیز کو آسان کر دی جائے، وہ میری نظر میں چاہے ناممکن ہی کیوں نہ ہو لیکن ممکن کر دی جائے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے ہماری پریشانیاں، ہماری ہر چیز ایسی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے جو ساری چیز ہماری من پسند کی ہو جائے، شادی بھی، نوکری بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کے وقت دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شیاطین مغرب کے وقت نکلتے ہیں وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر بچوں پہ وار فوراً ہو جاتا ہے۔ جو بچے ہوں، جو لڑکیاں ہوں جن کے لمبے بال ہوں، جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، جو خوبصورت ہوتی ہیں، ان پہ بہت جلدی وار ہو جاتا ہے۔
پھر اس پہ بولتے ہیں ہم تم سب کے اثر ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا، کچھ نہیں کرواتا، کوئی اثر نہیں، ایسے اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرو، اگر مغرب کے وقت باہر نکلو گے تو ضرور شیاطین کا سایہ نکلتا ہے، وہ اثر ہو جاتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مغرب کے وقت دروازہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بند کر لو اور اس کے تھوڑی دیر بعد کھولو اور بچوں کو جب باہر نکالو۔